ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر حمد کے آثار اور جو فوائد ہیں یہ بہت اہم ہیں، جو صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، پہلی دعا جو ہے نا وہ حمد خدا کے اوپر مبنی ہے، مشتمل ہے۔ شروع ہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ اس کے جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اذا ابتدأ بالدعاء بدا بالتحمید للہ عز وجل، یعنی جب وہ دعا شروع کرتے تو خدا کی حمد سے دعا کو شروع کرتے۔ تو پہلی دعا جو ہے ان کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہے حمد کے اوپر، اس میں انہوں نے حمد کے آثار کو بھی بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی لو حبس عن عبادہ معرفت حمدہ علی ما ابلاہم من منن المتتابعۃ واسبغ علیہم من نعم المتظاہرۃ۔ حمد اس خدا کی کہ جو اگر اپنے بندوں سے اپنی حمد کی معرفت روک لیتا، اس کے بندے اس کی حمد کی معرفت سے محروم ہو جاتے۔ کس چیز پر حمد؟ پے در پے جو اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں ملتی ہیں، مسلسل جو خدا کی طرف سے ان پر شب و روز نعمتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت، دوسری کے بعد تیسری، مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ اگر خداوند متعال انہیں اپنی ان نعمتوں کے مقابلے میں اپنی حمد کی معرفت سے محروم کر دیتا، حبسا روک دیتا، لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوہ، وہ اللہ کی نعمتوں میں تصرف کرتے، انہیں استعمال کرتے لیکن اس کی حمد بجا نہ لاتے، فلم یحمدوہ، اس کی حمد نہ بجا لاتے۔ خوب اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے، اس کے رزق کو استعمال کرتے اور اس کا شکر بجا نہ لاتے۔ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اگر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کریں اور اس کی حمد نہ بجا لائیں تو کیا ہوتا؟ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمَةِ، تو یہ لوگ انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانوں کی وادی میں چلے جاتے۔ یعنی اگر خداوند متعال انہیں اپنی حمد بجا لانے کی معرفت عطا نہ کرتا اپنی نعمتوں کے مقابلے میں، یہ ان کی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ خدا کی حمد کے بغیر خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانوں کی حد وادی میں داخل ہو جاتے، حیوان بن جاتے۔
یعنی جو انسان بھی خدا کی نعمتیں استعمال کرے اور اس کی ہم بجا نہ لائے، ہم بجا لائے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تمام نعمتوں کو اس کا سمجھے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا سمجھے، اور اپنے آپ کو محتاج اور فقیر سمجھے اس کے مقابلے میں۔ قارون کی طرح یہ نہ کہے کہ انما اوتیت علی علم من عندی، یہ میں نے کوشش کی، اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہیں، یہ میری کوشش ہے، میری تلاش ہے، میرے شب و روز کی محنتیں ہیں۔ یہ اگر زبان سے بھی کہنا الحمدللہ رب العالمین، اس کی زبان الحمد کہہ رہی ہے، روح نہیں کہہ رہی۔ اس کا اندر اور باہر ہم آہنگ ہو جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ۔ اگر حمد نہیں بجا لائیں گے، آثار حمد یہ ہیں، اگر خدا کی نعمت پر اس کی حمد بجا لائیں گے تو انسانیت کی حدود میں رہیں گے، انسان رہیں گے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں، لوگ خدا سے دور، باغی خدا کے، سرکش خدا کے، کہتے جو کچھ ہم نے ترقی کی ہے یہ ہماری محنت ہے، ہم ہیں، میں ہوں۔ دنیا کی ساری بربادی کی وجہ، ایک اہم وجہ کیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو مؤثر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اثر ہے، یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم ہیں جو مثال کے طور پر ہم مجلس واضح کے ہم ہیں جو ظلم کے مقابلے میں اٹھے ہیں، ہم ہیں جو جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، مظلوموں کی آواز میں طاقت پیدا کی ہے۔ بابا ہم نہیں، یہ خدا ہے، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، خدا نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، خدا نے ہمیں ہمت دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تیری حمد اجا لاتے ہیں، تو نے ہمیں یہ توفیق دی، مظلوموں کی حمایت کی، مظلوموں کا ساتھ دینے کی، ظلم کا مقابلہ کرنے کی، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی، حق کہنے کی، اپنے وطن سے عشق اور محبت کی، اپنے وطن کے دشمن کو دشمن سمجھنے کی، اپنی مادر وطن سے وفا کرنے کی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت، حمد کی معرفت نہ دی ہوتی اور تیری نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے، تو جو استعمال کرتے بغیر حمد کے استعمال کرتے تو انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانوں کی وادی میں چلے جاتے۔ فَقَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ، جب حیوانوں کی وادی میں جاتے تو پھر کیسے ہوتے؟ امام فرما رہے جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، چونکہ یہ عقل رکھنے والا حیوان ہے، یہ عقل رکھنے والا بھیڑیا ہے، یہ عقل رکھنے والا بچھو ہے، یہ عقل رکھنے والا سانپ ہے، درندہ ہے۔ اگر یہ بھیڑیے عقل رکھتے تو کتنے خطرناک ہوتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو اپنی شہوات کا اسیر کر دیا ہے۔ ان کی ہوا ہوس غالب آ گئی اس کے اوپر، عقل کے اوپر۔ یہ حیوانوں سے بدتر ہیں، یعنی یہ ایسا بھیڑیا ہے جو زبردست قسم کا پلینر ہے، ایسا درندہ ہے جو زبردست قسم کا پلینر ہے، حیوانوں سے بدتر ہے یہ ایسا بچھو ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ وہ بچھو اتنا چلاک نہیں ہے، اتنا تیز نہیں ہے، یہ تو بہت مکار ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ایک دور پڑھ لیں محمد والے پر۔ اسی طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3-4 چیزوں کو بیان کروں گا۔
البتہ اس یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حمد خدا بجا لاتا ہے وہ انسان ہے. جو خدا کی حمد نہیں بجا لاتا، اس کا شکر نہیں بجا لاتا، وہ انسان نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ میں انسان ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ باقی مخلوقات میں اور انسانوں میں ایک فرق ہے. مطلب فرشتہ جب خلق ہوتا ہے تو فرشتہ خلق ہوتا ہے، فرشتہ بننا نہیں ہے. باقی جو حیوان خلق ہوتے ہیں وہ وہی حیوان ہوتے ہیں، انہوں نے حیوان بننا نہیں ہے. وہ چھوٹا گدھا ہے بڑا گدھا ہو جائے گا، چھوٹا گھوڑا ہے بڑا گھوڑا ہو جائے گا، وہ ہے گھوڑا ہی ہے. لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے ظاہری طور پر انسان ہوتا ہے، اس لیے انسان بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک یہ خدا کی حمد بجا لانے والا نہ بنے. آپ خود دیکھیں جنتیوں کی ساری گفتگو آخر کیا ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. عجیب نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے متنعم ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں باتیں کرتے کرتے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی باتیں کرتے ہیں. پھر آخر میں پھر سارے کیا کیا اٹھتے ہیں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی سب کی آخری بات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک مقام پر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی حمد کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی کتاب کی ابتدا کیا ہے؟ حمد سے ہے، اور جنتیوں کی بات کی انتہا کیا ہے؟ وہ حمد پر ہے. لہذا اس مولا کی ان جملوں سے پتہ چلتا ہے، دعا کے جملوں سے، کہ انسان وہ ہے کہ جو خدا کی حمد بجا لائے. اگر وہ خدا کی حمد نہیں بجا لاتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے. خوب. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام حمد کے حوالے سے، یہ دعا جو ہے صحیفہ سجادیہ میں پڑھنے والی ہے. خوب. میں باقی چیزیں چھوڑتے ہوئے اس کو یہاں پہنچتا ہوں کہ والحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ. خدا حمد خدا کی اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کی نعمت سے نوازا. وَأَلْهَمَنَا مِن شُكْرِهِ، اور اپنا شکر بجا لانے کا ہمیں الہام کیا اور ہمیں سکھایا. وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، اس نے ہماری ایسی پرورش کی کہ اپنے علم کے دروازے اس نے ہمارے پر کھول دیے. وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ. ان سب پر حمد بجا رہے ہیں الحمد للہ علامہ. ان سب چیزوں پر میں خدا کی یہ نعمت ہے نا اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی حمد ہے. اس نے ہمیں شکر کرنا سکھایا، الہام شکر کیا، اس پر بھی اس کی حمد ہے. اس نے اپنے علم کے دروازے ہم پر کھول دیے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، اس پر بھی اس کی حمد ہے. اس نے ہمیں وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ، ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازا، اس پر بھی خداوند متعال کی حمد ہے. وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ، ہمیں الحاد سے خداوند متعال نے بچایا، اس پر بھی خدا کی حمد ہے. اب کیسی حمد؟ یہ توجہ کے لیے جملے ہیں. حمدًا نُعَمِّرُ بِهِ فِي مَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم ان میں زندگی گزاریں خدا کی مخلوقات میں سے جو اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. حمدن، ایسی حمد نعمر بہ فی من حمدہ من خلقہ، کہ ہم اپنی عمر گزاریں، زندگی گزاریں کن کے ساتھ؟ اس مخلوقات کے ساتھ جو خدا کی حامد ہے. ایسی حمد. وَنَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ رَضَاهُ وَعَفْوِهِ، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہے، سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نیکی کام کی طرف خدا متعال کہتے ہیں سبقت لو. امام فرماتے ہیں ایسی حمد، جن لوگوں نے حمد کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں سبقت لی ہے نا، ہم حمد کے ذریعے سبقت لینے والوں پر سبقت لے جائیں. ایسی حمد.
ایسی حمد، مقابلہ کریں، سبقت لیں، اتنی اعلی حمد کریں ہم خداوند متعال کی. یہاں سے بہت اہم جملے ہیں. حمدن یزیع لنا بی ظلمات البرزخ، ایسی حمد جس کے ذریعے خداوند متعال برزخ کی تاریکیوں کو ختم کر دے اور عالم برزخ اور قبر روشن ہو جائے. یعنی حمد میں یہ خصوصیت ہے کہ قبر کی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے اور اسے روشن کر دیتی ہے. وَيُسَاحِلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبْعَثِ، اور حمد، ایسی حمد کہ جس کے ذریعے عالم برزخ سے ہم آسانی سے عالم آخرت میں وارد ہوں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا حمد کے ذریعے، عالم برزخ کو نورانی کرنا حمد کے ذریعے، پھر حمد کے ذریعے عالم آخرت میں قدم رکھنا آسانی کے ذریعے، مشکلات نہ اس میں. اس دنیا سے عالم برزخ میں جانا بھی بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا، تو یہ برزخ میں چلا گیا. نہیں، برزخ میں جانے کے بھی مراحل ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں ان کو ماریں گے. جب اس دنیا سے آخرت کی طرف، برزخ کی طرف جائیں گے تو ملائکہ کیا کریں گے؟ ان کی ٹھکائی کریں گے. اصل میں یہ بہت نکتہ اہم ہے، سمجھنے والا ہے کہ ایک ہے دین کی زبان. دین کہتا ہے جب تم مرتے ہو تو اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہو. انما تنتقلون من دار الی دار، تم ایک دار سے، ایک جگہ سے، ایک گھر سے منتقل ہوتے ہو، دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہو. جب ہم مرتے ہیں تو ہم منتقل ہوتے ہیں اس دنیا سے عالم برزخ میں. یہ جو انتقال کا مرحلہ ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے، سادہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ہیں کہ ملائکہ جو ہے نا ان کی منہ پر بھی ماریں گے اور ان کی پشت پر بھی ماریں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد ہے. یعنی پیچھے سے بھی ان کو ملائکہ مار رہے ہوں گے، جو اس دنیا کے ملائکہ ہیں ان کو مار رہے ہوں گے کہ اے نالائق، تو نے اللہ کی تمام نعمتیں برباد کی ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، یہ بھی مار رہے ہوں گے پیچھے سے. آگے جب برزخ کے ملائکہ ہوں گے ان کے منہ پر ماریں گے آگے سے. قرآن کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ملائکہ ان کے منہ پر بھی ماریں گے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پشت پر بھی ماریں گے. یہاں سے جو جا رہا ہے نالائق، کفران نعمت کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اس کی نعمتوں کو ضائع کرنے والا، قرآن سے دور رہنے والا، اہل بیت سے دور رہنے والا، خدا سے دور رہنے والا، اس کی بندگی اور عبادت سے دور رہنے والا، راہ ہدایت سے دور رہنے والا، دنیا میں غرق، عیاشیاں کرنے والا، شراب پینے والا، جوئے کھیلنے والا، حق مارنے والا، مظلوموں کو اور ان کے حقوق غصب کرنے والا، تہمتیں لگانے والا، غیبتیں کرنے والا، پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ کی نعمتیں آنکھیں تھیں، یہ نعمت تھی، کفران نعمت کیا اس سے. اللہ نے کہا تھا فَاتَبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو دیکھ کر. کان نعمت تھی، پورا وجود نعمت تھا. تو جب اس طرح سے جائے گا کفران نعمت کر کے تو وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ملائکہ ان کو ماریں گے.
ادھر سے بھی مار رہے ہوں گے پیچھے والے بھی، اور جو آگے برزخ میں وہ بھی مار رہے ہوں گے۔ قبر کون سی ہے؟ ہماری برزخ ہے، عالم برزخ ہماری قبر ہے، یا قبر ہماری برزخ ہے؟ جہاں ہماری روح جاتی ہے بدن مثالی کے ساتھ، وہ ہماری قبر ہے۔ عالم برزخ ہماری قبر ہے، لہذا اگر کوئی آدمی جل بھی گیا، راکھ ہو گیا اس کا یہ بدن، وہ برزخ میں جائے گا، وہ منتقل ہوگا، وہ قبر ہے۔ ایک آدمی سمندر میں گرا، مچھلیاں اس کے گوشت پوش ہڈیاں کھا گئیں، تو برزخ میں جائے گا، اس نے برزخ میں جانا ہے، وہ قبر ہے اس کی۔ انما تنتقلون من دار الی دار، وہ یہ عالم نہیں ہے، عالم برزخ، عالم مادہ عالم برزخ نہیں ہے۔ اس جگہ جب منتقل ہوں گے تو معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب ہے، فرما رہے ہیں کہ حمدن یضیء لنا بہ ظلمات البرزخ، ایسی حمد، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ برزخ کی تاریکیوں کو ختم کر کے اسے نورانی کر دے، روشن کر دے، یا یہ خود حمد جو ہے اپنے ذریعے کیا کرے گی؟ برزخ کی ظلمات کو روشن کر دے گی۔ وَيُسَّاحِلُ عَلَيْنَا بِهِ سَبِيلَ الْمَبَث، اور یہی ہم جو ہے پھر عالم برزخ سے جب عالم آخرت میں اور قیامت میں منتقل ہوں گے اس کو بھی آسان کرے گی۔ یہ آثار ہے حمد کے۔ وَيُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ مَوَاقِفِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر یہ حمد ہمیں ان مقامات پر لے جائے گی جہاں پر گواہی دینے کی منزل اور مقام ہے۔ ایک ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خوب، اب ہم جب عالم آخرت میں قدم رکھیں گے تو امام فرماتے ہیں وہ یشرف بی منازلنا عند مواقف الاشہاد، پھر ہم ایک ایسا شریف مقام اور منزل اور رفیع مقام اور منزل جو ہے ہم وہاں پہنچیں گے جہاں تمام گواہ کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ عجیب ہے، وَيُشَرِّفُ بِهِ مَنَازِلَنَا، ہمارے مقام کو شرف مل جائے گا، ہماری منزلت کو شرف مل جائے گا حمد کے ذریعے۔ کہاں پر؟ عند مواقف الاشہاد، وہ موقف جہاں سارے گواہ موجود ہوں گے، ہمارے اعمال کے گواہ اور ناظر ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جہاں پر صدیقین ہوں گے، ائمہ علیہ السلام ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، گواہی دینے والے قیامت کے اندر جو ہمارے اعمال کے گواہ ہیں۔ درست ہے؟ تو اس جگہ کے اوپر یہ ہم جو ہے ہماری مدد کو آئے گی اور ہمیں شرف ملے گا، وہاں پر ہمیں بزرگی اور بڑائی ملے گی۔ وہاں پر کون سی جگہ پر؟ وہ جگہ یوم تجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، جہاں جزا ملے گی ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ خوب آگے ہے حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم یشهد المقربون، وہ ہم جو ہمیں بلند کرے، حمدن یرتفع منا جو ہم سے بلند ہو، پہنچے کہاں پر؟ الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم، وہ اعلی علیین تک پہنچ جائے۔ اعلی علیین تک ہماری ہم پہنچ جائے اور ہمیں اعلی علیین تک رسائی دے دے وہ حمد۔ علیین کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے کہ علیین کیا ہے؟ فی کتاب مرقوم یشهد المقربون، یہ ابرار کی کتاب ہے۔ وہ لوگ جو منزل ابرار پر فائز ہیں ان کے اعمال اس کتاب میں لکھے گئے ہیں،
اور یشہد المقربون، کیا ان کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ابرار کی کتاب جو ہے، ابرار کا جو نام اعمال ہے وہ کہاں ہے؟ لفی علیین، وہ علیین کی جگہ پر ہے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہد المقربون، یہ وہ کتاب ہے جس کو کون دیکھتے ہیں؟ خدا کے مقرب بندے، یعنی ایسی ہم جو ہمیں مقام ابرار تک پہنچا دے۔ حمد کرنے کے آثار کیا ہیں کہ انسان مقام ابرار تک جا پہنچتا ہے۔ حمدن تقربی عیوننا اذا برکت الابصار و تبیض بی وجوہنا اذا اسودت الابشار، خوب وہ ہم جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے اور ہمارے چہروں کو نورانی کر دے، سفید کر دے، جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حمدن نزاحم بھی ملائکۃ المقربین و نظام بھی انبیاء المرسلین فی دار المقام التی لا تزول و محلہ کرامت التی لا تحول، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم ملائکہ مقربین کے ساتھ مسابقہ کریں، مزاحم ہوں ان کے، اور وہ ہم جو ہمیں انبیاء مرسلین کے ساتھ جا کر ملا دے دار المقامہ میں، جو تبدیل ہونے والا نہیں ہے، زائل ہونے والا نہیں ہے، منزل کرامت تک وہ ہم ہمیں پہنچا دے جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ خوب، اس کے آخر میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے آخر میں حمدن نسعد بہ فی السعداء من اولیائہ وَنَسِيرُ بِهِ فِي نَظْمِ الشُّهَدَاءِ بِسَيْفِ أَعْدَائِهِ، ایسی حمد جس کی وجہ سے ہم شہید ہو جائیں، ہم شہداء کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی حمد کا اثر کیا ہے کہ انسان شہادت کی نعمت اس کو مل جاتی ہے، یہ آثار ہیں حمد کے۔ لہذا جب انسان حمد خدا بجا لاتا ہے، اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے یہ خدا کا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، باور ایمان رکھتا ہے، مجذوب حق ہوتا ہے۔ شہادت کی تمنا کرنے والے حمد خدا بجا لاتے ہیں۔ اب کربلا میں مولا کا جو خطبہ ہے، اس کی ابتدا کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے۔ لہذا حمد خدا یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی محمود ہے، وہی حمید ہے، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کی حمد بجا نہ لاتی ہو۔ حمد ہے مولا امام سجاد کی اس دعا کے نتیجے میں جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو خدا کا شکر نہیں بجا لاتا، اس کی حمد نہیں بجا لاتا، وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں۔ انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔